ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کریں، اللہ کے احکامات میں سے کچھ پر عمل کریں، کچھ کو چھوڑ دیں، تو اللہ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے، اللہ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ تو نظام مصطفیٰ کو چھوڑا، اسلام کی حدوں کو پامال کیا اور یہود و نصارہ کے طور طریقے کو فالو کیا اور ان کے کہنے پر چلے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے قتل کی سزا موت ہے اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص کو زندگی کہا گیا تاکہ یہ بندہ پھانسی پہ چڑھے گا دوسروں کی جان بچے گی، چور کے ہاتھ کاٹے جائے دوسروں کا مال محفوظ رہے گا، اور اسی طرح کوارا ہے 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہے رجم کیا جائے، بے حیائی کا دروازہ نہ کھل سکے۔ مگر کیوں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے یہ سارے چور بیٹھے ہیں، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے اور چور ہے۔ اگر آج اسلامی ملک، اسلامی قانون اس ملک میں نافذ ہوتا ہے تو بے شمار ایسے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے جن کو تختہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، کسی کو کوڑے مارے جائیں گے، کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ لنگڑے لولوں کی یہ پارلیمنٹ بنے گی۔ مگر یہ نظام مصطفیٰ قائم کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اور دیکھیں اللہ کے قانون کو چھوڑا اور کس قدر اختلاف پیدا ہو گئے کہ آپس کے اندر یہ لڑ کے مر رہے ہیں اور قوم کو ظلم کی چکی میں یہ پیس رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑا ہے، اور پوری دنیا پر آپ ان کی ذلت دیکھ سکتے ہیں، میڈیا پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پھرے ہیں تو دنیا کے اندر در بدر پھر رہے ہیں۔ بریلی کے امام نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ کچھ وقت پہلے کسی ملک کے اندر کچھ دانشوروں کا اور مفکروں کا اجلاس ہوا تھا، کانفرنس تھی کہ جس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا کا جو ہے دنیا کی سب سے بہترین قوم کون ہے اور دنیا کی بدترین قوم کون ہے۔ تو جب انہوں نے ہمارے اسلاف کو دیکھا تو کہنے لگے دنیا کی سب سے بہترین قوم جو ہے وہ قوم مسلم ہے، اور جب ہمارے کردار کو دیکھا کہنے لگے دنیا کی بدترین قوم جو ہے وہ بھی مسلم قوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس بندے کے گھر کے سامنے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہتا ہو اور وہ چھوڑ کر کھارے پانی کی بھیک مانگتا پھرے، وہ بدترین نہیں تو اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بدنصیب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو نظام مصطفیٰ قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے، جس کی ہر رات کے اندر دن سے زیادہ اجالا ہے۔ اس قرآن سے پوچھو تم نے گھر کا نظام کیسے رکھنا ہے، تم نے تھانے کا نظام کیسے رکھنا ہے، تم نے کورٹ کچہری کا نظام کیسے رکھنا ہے، تم نے اداروں کا نظام کیسے رکھنا ہے، تم نے ملک کی سرحدوں کا نظام کیسے رکھنا ہے، تم نے پارلیمنٹ کا نظام کیسے رکھنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو قانون جو عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں، یہ تو بہترین ہے، اور بدنصیبی ہے ان کی، یہ بدترین قوم ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر غیروں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کے قانون کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، آج جس بے حیائی کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں، لبرل طبقہ ترقی کا نام دیتا ہے اور روشن خیالی کا نام دیتا ہے، اور اس بے حیائی کو غیر مسلم انگریز
چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر اب حالت ان کی یہ بن گئی ہے کہ چور تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، کمبل چور کو نہیں چھوڑ رہا۔ وہ بے حیائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر بے حیائی ان کو نہیں چھوڑ رہی۔ بے حیائی ان کے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ اب وہ بے حیائی کو چھوڑ نہیں سکتے، مگر بدنصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اس بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں اور اسے ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کے کچھ احکامات پہ عمل کرے، کچھ کو چھوڑ دے، تو اللہ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ اختلاف آپ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ایک دوسرے سے یہ لڑ رہے ہیں اور ذلت و رسوائی اپنی پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع او تفسیر آئین حیات، گر زمینی آسماں سازت ترا، آنچے حق می خواہند آن سازت ترا، کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اگر تو ذلت اور رسوائی میں اس قدر پستی کا شکار ہے کہ زمین کے برابر ہے، دامن مصطفیٰ کو تھام لے، اسلام کے دامن کو تھام لے، اللہ تجھے آسمانوں جیسی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور ہماری بھی بدنصیبی ہے کہ ہم ایسے مجرموں کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنے تعلق کو دیکھتے ہیں کہ میرا کچہری میں کوئی کام نہ اڑے، میرا تعلق مضبوط رہے۔ برادری کو دیکھتے ہیں، تعلق داری کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے ہر شخص ایسے لوگوں کو تعاون کرتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں میرا تعلق بڑھے، ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں برادری کا مسئلہ ہے، ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ میرے جو علاقے کا کام ہے وہ کروائے گا، کسی کو گیس ملے گی، کسی کو بجلی ملے گی، کسی کو سیوریج ملے گا، اپنے اپنے مفادات کی سب کو ہے، ہم اس لیے ووٹ نہیں دیتے۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہو کہ جا یار تجھے ووٹ اس لیے دیتے ہیں، اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ناموس رسالت کی بات کرنا، ختم نبوت کی بات کرنا، تجھے ووٹ اس لیے دیتے ہیں عافیہ صدیقی کی بات کرنا، تجھے ووٹ اس لیے دیتے ہیں کشمیر کے لیے جہاد کی بات کرنا، برما کی بچیوں کی بات کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرنا، عراق کے مسلمانوں کی بات کرنا، افغانستان کے مسلمانوں کی بات کرنا۔ آج اگر ہمارے حکمران نور الدین زنگی کے نقش قدم پہ ہوتے اور محمد بن قاسم کے نقش قدم پہ ہوتے، صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پہ ہوتے، آج کشمیر کے یہ حالات نہ ہوتے، برما کے یہ حالات نہ ہوتے، فلسطین کے رب کعبہ کی قسم یہ حالات نہ ہوتے، اور کفار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی رب کعبہ کی قسم جرت تک نہ ہوتی۔ مگر دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جو بادشاہ، جو حاکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا نہ دے سکے، وہ کسی قوم کی حفاظت کیا کرے گا؟ کسی قوم کو حق وہ کیا دے گا؟ کسی قوم کا خیال وہ کیا کرے گا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا نہ دے سکے؟ پوری دنیا کے اندر ان کی رسوائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اعمال درست تھے، اس بر صغیر پاک و ہند پہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اللہ نے انگریزوں کو ہم پہ مسلط کر دیا، پھر ہم نے اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کیا، اللہ نے ملک پاکستان ہمیں عطا کیا۔ اعمال کے اندر پھر کمزوری آئی تو مشرقی پاکستان کا حصہ ہم سے کٹ گیا اور ہمیں اس کی بھی سزا ملی۔ آج بھی جیسے اعمال ہیں
وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے. اور دیکھے مساجد کے اندر کیسی بے رونقی ہے، بے حیائیوں کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا ہے اور زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اب جو حالات ہیں اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ کا عذاب کس قدر ہم پہ برس رہا ہے کہ ظالم حکمران ہے، وہ مہنگائی کے ذریعے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہے. اور اللہ کا عذاب یہ نہیں کہ یہی نہیں کہ چہرے بدل جانا، آسمانوں سے پتھروں کا برسنا. سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے. وقت کے نوجوانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اسلام کے لیے کام کرے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے. اپنی ان جوشے، اپنے اس خون کی جو حرارت ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے. اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے کوشاں رہے. چاہیے تو یہ تھا ہمارے جوانوں کے اندر محمد بن قاسم جیسا خون ہوتا، صلاح الدین ایوبی جیسا خون ہوتا، نور الدین زنگی جیسا انداز ہوتا. مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کو جتنی تبلیغ کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی. مسلمانوں کے اندر اس قدر بگاڑ آ گیا کہ آج مسلمان کو بھی پہچاننا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے.